بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور دن کے 11 بج رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک بہت سچی اور بہت اچھی کہانی لے کر آپ لوگوں کی محفل میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پہلی دفعہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ ایک مجلس میں یا ایک وقت میں پہلی دفعہ آپ کا مبارک نام سنتے ہی بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے نکلنا چاہیے۔ یہ واجب ہے، اگر نہیں بولیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جتنی دفعہ اس مجلس میں، اس میٹنگ میں، اس بیٹھک میں آپ کا مبارک ذکر آئے تو ہر دفعہ بولنا اچھا ہے، محبت کی بات ہے، آپ سے تعلق کی بات ہے۔ لیکن اگر نہ بولیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ ایک بیٹھک میں درود شریف نہ پڑھیں ہم آپ کا نام سن کر تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک دفعہ تو کم سے کم پہلی مرتبہ واجب ہے درود شریف پڑھنا۔ تو جب کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بچوں اپنے نبی کا حق سمجھ کر ضرور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی تو آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھیان میں یہ بات رہنا چاہیے، آپ کا یہ عقیدہ رہنا چاہیے ہم محبت کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، اس پوری کائنات کے ہر انسان کے واسطے نبی ہیں۔ جو ان کے زمانے میں تھے ان کے واسطے بھی، جو آج کے زمانے میں ہیں ان کے واسطے بھی، جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے واسطے بھی، عرب کے مسلمانوں کے واسطے بھی، عرب کے انسانوں کے واسطے بھی، اور یورپ کے انسانوں کے واسطے بھی، اپنے انڈیا کے، چائنا کے، جاپان کے، کہیں بھی کوئی بھی ہوگا، ایک انسان ہوگا تو ہمارے نبی ان کے بھی نبی ہیں۔ تو کبھی ہمارے نبی آپ کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے واسطے نبی ہیں۔ البتہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، بڑا کرم ہو گیا کہ ہم لوگوں نے ان کو نبی مان لیا ہے، اور بہت سے اللہ کے بندوں نے ان کو نبی نہیں مانا ہے، پر وہ سب کے نبی ہیں اور سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور آج بھی آپ کی دعوت سب کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کا ہر انسان آپ کو جانتا ہے اور آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں، یہ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ محروم ہو گئے، اور ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے نبی کو نبی مان لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا نبی صرف ہمارے نہیں بلکہ ہر انسان کے نبی ہیں۔
ہم محبت کی وجہ سے ہمارے کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں میرے ابو، میری ممی، ہم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کے بھائی کی بھی ہیں اور آپ کی بہن کی بھی ممی ہے وہ، لیکن آپ اس لیے کہتے ہیں آپ کو پیار ہے، محبت ہے. اس لیے سب انسانوں کے نبی ہیں. جب بھی ہم کہیں ہمارے تو ذہن میں رہنا چاہیے پورے انسانوں کے نبی، تمام انسانوں کے نبی ہیں. تو ہمارے نبی، پیارے نبی، سب سے اچھے نبی، سب سے سچے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب کبھی اپنے نبی کا نام لیں تو آپ یوں کہیں میرے آقا، میرے پیارے نبی، ایسے کہیں. نبی کے ساتھ آپ پیارے بھی لگا لو گے تو آپ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. دل میں بات آئے گی کہ یہ نبی بہت پیارے ہیں اور مجھے محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں. تو جب بھی بولو میرے پیارے نبی، ایسے بولو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جتنی باتیں بتا گئے ہیں سب سچی باتیں. سب سچی کیوں ہیں؟ آپ کی ہر بات سچی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دینے سے پہلے انسانوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ 40 سال کے جب ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اپنے شہر کے لوگوں سے کہنا شروع کیا، لوگوں اللہ کو ایک مانو، یہ بتوں کو نہیں پوجو، بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ پتھر تم نے تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ لکڑیوں سے تم نے خود بنایا ہے، تمہارے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے چیزوں سے اور بنی ہوئی مورتیوں سے اور بنی ہوئی گڑیوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود بنے بھی نہیں اپنے آپ کے بنانے سے بنے. جو آپ کے بنانے سے بنا ہو وہ آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے جس نے سب کو بنایا ہے نا، یہ پوری کائنات بنائی ہے، زمین بنائی ہے، آسمان بنایا، اس کو مانو. یہ دعوت آپ کی اصل دعوت تھی، اسی کی طرف آپ نے انسانوں کو بلایا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے آپ کی یہ بات مان لی اور جو بات بھی آپ بولتے ہیں مانتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بات آپ نے 40 سال کے بعد بولنا شروع کی. تو 40 سال جو پیدا ہوئے اسی بستی میں رہے، وہیں پر پلے بڑے انہی لوگوں کے بیچ میں، وہیں بچپن گزرا، وہیں جوانی گزری، وہیں کھیل کود اور ہوا آپ کا، وہیں آپ نے بکریاں چرائیں اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے. اسی خاندان، قبیلے اور اسی شہر میں آپ نے شادی کی، وہیں آپ کی اولاد ہوئی، آپ نے وہیں پر بزنس کیا، کاروبار کیا، آپ نے وہاں اپنے بچوں کی پرورش کی، پوری بستی والوں کی بھلائیاں کی ہیں. وہ بیمار ہوتے تو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ قرضے دار ہوتے تو ان کے قرضے اتارتے تھے، اور وہ آپس میں لڑتے تو ان کو صلح کراتے تھے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر غریبوں کی مدد کرتے تھے. کوئی بیوہ ہوتا تو کوئی عورت بیوہ ہوتی، اس کو یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو لے جا کر کے مال دیتے تھے، مدد کرتے تھے. جو بچے یتیم ہیں، یعنی ان کے ابو چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، تو ان یتیموں پر حضور علیہ السلام جا کر شفقت کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے. یہ سب 40 سال تک کرتے رہے نا. تو 40 سال میں ایک آدمی نے بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. نہ بچپنے میں جھوٹ بولے، نہ جوانی میں جھوٹ بولے، نہ شادی سے پہلے جھوٹ بولے، نہ شادی کے بعد جھوٹ بولے، نہ 40 سال تک. 40 سال میں آدمی بہت بڑا ہو جاتا، بہت لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا. 40 سال بہت ہو جاتے. اپن 40 سال کیسا سمجھنا، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30، 35، 40. تو دیکھو کتنا بڑا زمانہ ہو گیا. اتنے سارے دن،
اتنے سارے دن میں غلطی سے تو بھی آدمی جھوٹ بول سکتا نا، لیکن ہمارے پیارے نبی سے کسی نے اتنے پورے دنوں میں 40 برسوں میں کبھی ایک دفعے بھی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ اور پورے مکے والے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، ان کی عمر کے، ان سے چھوٹے، ان سے بڑے، کوئی بھی کسی سے بھی پوچھو یہ کیسے آدمی ہیں، سب کی زبان سے نکلتا تھا سچے آدمی ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کا پیارا نام محمد یہ زبان سے بہت کم بولا ہے۔ وہ لوگ بولتے تھے الصادق، الامین، سب سے سچے، سب سے امانت دار، سب کی زبانوں پر آپ کا یہی نام پڑ گیا تھا۔ ایسا سچا آدمی جو بات کہے تو کتنی سچی بات ہوگی، جو عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو۔ اور کسی انسان کو سچا ماننے کے لیے اس سے اچھا راستہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یقین رکھو بچوں، ہمارے نبی کبھی جھوٹ بولے نہیں ہیں، اور جب 40 برس کے بعد اللہ کی طرف سے باتیں پہنچاتے رہے، اس میں وہ اللہ کی طرف سے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے ان کی ہر بات سچی بات، وہ بہت پیارے، ان کے اخلاق پیارے، ان کی باتیں پیاری، ان کے کام پیارے، ان کی صورت پیاری، ان کی ایک ایک ادا پیاری، ان کا سونا پیارا، ان کا جاگنا پیارا، ہر چیز آپ پڑھیں گے بڑے ہو کر آپ کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو، ہسٹری آف لائف، ان کی زندگی کے تمام حالات کو آپ پڑھو گے نا تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اتنے پیارے انسان، ایسے پیارے انسان کو پوری دنیا میں کھوجو کہیں ملنے والا نہیں، ایسا پیارا انسان، ایسا سچا انسان۔ تو ہمارے آقا نے صحابہ کرام کو ایک کہانی سنائی تھی پہلے زمانے کی، پرانے زمانے کے لوگوں کی۔ ہم سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ جو مسلمان تھے ہمارے نبی سے پہلے، ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بنی کے معنی اولاد، بچے، اور اسرائیل ایک بزرگ کا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی جو زبان کا لفظ ہے یہ، اس سے عربی میں اس کے معنی کریں گے تو اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ۔ تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے۔ ان 12 بیٹوں سب سے نسل چلی، سب کی اولاد آگے بڑھی، پھلی پھولی، سب کنبے بن گئے، 12 کنبے، 12 فیملیز، بہت بڑا خاندان بن گیا۔ پھر وہ بڑھتے 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 ایک عظیم امت بن گئی، ایک زبردست جو ہے ان لوگوں کی طاقت تھی، یونٹی تھی اور جماعت تھی۔ تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں بہت نبی آئے اور سب نے ان پر محنت کی، لیکن بڑے ضدی قسم کے لوگ تھے، بہت آسانی سے بات نہیں مانتے تھے۔ ہر نبی پر تھوڑے لوگ ایمان لائے، زیادہ لوگ نافرمان بن گئے ان لوگوں کی۔ اس طرح آخری نبی ان میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے جو سب سے لاسٹ اور سب سے آخری پیغمبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک قصہ پیش آیا۔ وہ قصہ کیا پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو آزمانا چاہا کہ وہ اللہ کو کتنا مانتے ہیں، اللہ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، یہ آزمانا چاہا۔ اور وہ لوگ تھے بیمار، 3 آدمی بیمار تھے۔ اللہ نے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا ان کو آزمانے کے واسطے۔ ایک ابرص تھا،
ایک اقرع تھا، ایک اعمیٰ تھا۔ ابرص جس کو برس کی بیماری ہو، برس ایک بیماری ہے جو اسکن میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اسکن میں وائٹ دھبے آ جاتے ہیں، سفید داغ لگ جاتے ہیں ادھر، اور پھر بعض وقت بڑھتے بڑھتے پورا چہرہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایک دم وائٹ ہو جاتا، ان کا اصل کلر وہ نہیں رہتا، وہ اس کے اوپر سے وائٹ کلر آ کے ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ بیماری ہے وہ بیماری ایک آدمی کو تھی، اور ایک آدمی سر کے بال پورے جھڑ جاتے تھے، بالا ہی نہیں نکلتے تھے سر میں، تو اس کو گنجا بولتے ہیں اردو میں، تو وہ ایک گنجا تھا۔ اور ایک آدمی اندھا تھا، اندھا تو آپ سمجھتے ہی ہیں جس کو آنکھ نہیں ہے، نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے 3 بندوں کو آزمانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ ایک فرشتہ سب سے پہلے ابرص کے پاس آیا، جس کو برس کی بیماری تھی، وائٹ دھبوں کی بیماری تھی، اس کے پاس آیا۔ آ کر فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی خاص خواہش کیا ہے، دل میں سب سے بڑی آرزو اور تمنا کیا ہے آپ کی؟ تو وہ بیچارہ بولا کہ بس کیا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے نا میری، یہ ختم ہو جائے، یہ داغ دھبے میرے اسکن پہ سے نکل جائیں، اور میں جیسا ہوں ویسا ہو جاؤں۔ لوگ یہ دھبوں کی وجہ سے میرے سے نفرت کرتے ہیں، ساتھ میں بٹھانا نہیں چاہتے، کھاتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹتے ہیں، بات کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں، سب کی نظر میں میں ایک برا آدمی ایسا ہو گیا ہوں۔ اللہ اگر یہ میری بیماری دور کر دے تو اللہ کا بہت شکریہ، اللہ کا بہت کرم ہوگا۔ تو فرشتے نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کے جسم پہ، تو ان کے جہاں جہاں داغ دھبے تھے سب ختم ہو کے ایک دم خوبصورت ہو گئے، ایک دم پہلے جیسے تھے اس سے بھی خوبصورت ہو گئے فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد فرشتے نے ان سے کہا آپ کو کیا مال بہت پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہیں۔ تو اچھا اونٹ بہت پسند ہے، ہم آپ کو اونٹ بھی دیتے ہیں۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک 10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی۔ 10 مہینے ہو جاتے اونٹنی کو تو پھر وہ بچہ ڈالتی، بچہ جنتی، تو جب بچہ آئے گا تو اس کے گھر میں دودھ بھی آئے گا، اس کے گھر میں گھی بھی آئے گا، اس کے گھر میں مزے ہو جائیں گے۔ تو اس واسطے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی ابھی 2-4 دن میں اس کو بچہ ہو جاتا، فرشتے نے اس کو دیا، اور اللہ نے اس میں بہت برکت دی، اور دیکھتے دیکھتے ایک پورا میدان اس کے جانوروں سے بھر گیا۔ چند سالوں میں، چند دنوں میں اتنا مالدار ہو گیا، اتنے 100-200 اونٹنیاں اس کے پاس ہو گئی۔ اب وہاں سے چلا گیا فرشتہ، اللہ کی طرف سے اس کو ایک مال بھی دے دیا اور اس کو صحت بھی دے دیا، دے کے چلا گیا۔ آگے پھر جا کر کے وہ ملا اقرع سے، وہ گنجے سے ملا، گنجے سے پوچھا آپ کی کیا آرزو ہے؟ تو گنجا کہنے لگا بھائی میرے سر میں بال آ جائیں، بس یہ میرا سر گنجا ہے، میرے کو دیکھ کے بچے بھی رستوں میں ستا رہے ہیں، جس کو دیکھو انہوں مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی بھی میری نظر پڑتے ہی منہ پھیر لے رہا، اور میں اتنا برا آدمی ہو گیا ان لوگوں کی نظر میں کہ لوگ میرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور رستوں میں بچے مذاق اڑا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں میرے سر میں بال آ جائیں اور میں لوگوں میں اچھا عزت سے رہوں اور سب لوگ میری عزت کریں، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے میرے کو۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی اس کے سر میں اچھے بال آ گئے، اچھا خوبصورت دکھنے لگا، بہت اچھا ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ فرشتہ پوچھا آپ کو مال کیا پسند ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ مال کیا ہے؟ تو وہ بولنے لگا میرے کو جو ہے گائے بیل بہت پسند ہیں۔ تو فرشتے نے ان کو ایک گابھن گائے دے دی اور برکت کی دعا دی، اللہ
خوب برکت دے تمہارے مال میں، اللہ خوب برکت دے۔ خوب برکت ہوئی، دیکھتے دیکھتے 2-4 سال میں اس کا پورا صحن، اس کے گھر کے سامنے کا میدان گائے بیلوں سے بھر گیا۔ بہت خوش ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرشتہ وہاں سے بھی نکل کے آگے گیا تو اندھے صاحب کے پاس گیا۔ اندھے کو جا کے پوچھا، بابا تم کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو بولا کیا پسند ہے بھائی، آنکھوں سے محروم ہیں، کچھ بھی اللہ کی قدرت نہیں دکھتی۔ لوگ بولتے ہیں یہاں اتنا اچھا سین ہے تو میرے کو تو دکھتا نہیں۔ کوئی بولتے ہیں ارے یہ بچہ کتنا پیارا خوبصورت ہے پر میرے کو تو نہیں دکھتا۔ لوگ کہتے ہیں گلاب کتنا اچھا لگ رہا مگر میرے کو دکھتا ہی نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں، میں بھی لوگوں کی طرح اللہ کی خوبصورتیاں، اللہ کے جمال کو، اللہ کے قدرت کی نشانیوں کو دیکھوں، انسانوں کو دیکھوں، ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانوں، اچھا یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارے امی جان ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، ایسا ہے۔ میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم، آنکھیں مل گئی تو میں کتنا خوش ہو جاؤں گا، مجھے بس آنکھیں چاہیے اور کچھ نہیں۔ جیسے مثل مشہور ہے نا، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ تو فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں بھلی چنگی ہو گئی، ایک دم چاروں طبق روشن ہو گئے، سب دکھنے لگا اس کو، زمین آسمان یہ وہ سب دیکھنے لگا۔ بہت خوش ہو گیا، بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا مال کون سا پسند ہے آپ کو؟ تو پہلے زمانے میں یہ سونا چاندی یہ وہ چیزوں کو مال نہیں بولتے تھے، اس کی اہمیت نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں یہی جانوروں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو وہ بولا مجھے بکریاں پالنا اور ان کو یہ مال مجھے بہت پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک بکری دے دی، بچہ ڈالنے والی بکری دے دی، اور اس سے بچے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بڑے ہوتے رہے، پھر پیدا ہوتے رہے، پھر ہوتے ہوتے اس کا پورا گھر کے سامنے کا میدان بکریوں سے بھر گیا۔ تو دیکھو جو ابرص تھا نا، وہ برس کی بیماری والا، وہ بھی اچھا ہو گیا، اور اس کو اتنا مال مل گیا، اونٹ اس کے پاس۔ اور یہ جو گنجا تھا، اس کا گنجا پن بھی ختم ہو گیا، اور اتنا مال سب طرف گائے بیل اس کے ہو گئے۔ اور یہ اندھا تو اس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، اور جدھر دیکھو اس کی بکریاں بکرے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، کتنا مالدار ہوں میں، اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا مالدار ہوں۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور بڑھایا۔ کچھ سال گزرے ہوں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میری نعمتیں ان پر بے شمار ہو گئی ہیں، اپنا فضل اور مہربانی، ان کی خوشی، ان کی تمنا سب اللہ نے دے دی، تو پھر ایک دفعہ وہی فرشتے کو بھیجا اللہ تعالیٰ۔ اب وہ فرشتہ سب سے پہلے وہ ابرص کے پاس آیا، داغ کی بیماری والے کے پاس، اس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ارے بھائی ایک مسافر آدمی ہے، گھر سے نکلا تھا، بہت لمبا سفر ہو گیا، اور میرے سب پانی کھانا سب ختم ہو گیا، کچھ بھی توشہ نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ اللہ نے آپ کو کتنے اونٹ دیے ہیں، کتنا مال ہے، اللہ اکبر، آپ مہربانی کیجئے نا، ایک اونٹ مجھے دے دیجئے، میرا سفر پورا ہو جائے گا، گھر پہنچ جاؤں گا میں، مسافر پہ مہربانی کر دیجئے، غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں۔ تو وہ کہنے لگا الحقوق کثیرۃ، ارے بھائی ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ کو مال بہت دکھ رہا ہوں گا مگر ہماری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، ہمارے اخراجات بھی بہت ہیں، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ اس نے خوشامد کی، اس نے دینے سے منع کیا۔ فرشتہ کہنے لگا شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ پہلے بیمار تھے، آپ کو برس کے داغ تھے، لوگ آپ کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے تھے، بستی میں آپ ذلیل ہو رہے تھے، تو اللہ نے آپ پہ فضل فرمایا تھا، آپ غریب آدمی تھے، آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا۔ نہیں اللہ نے کہاں سے، یہ تو میرے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے یہ مال۔ اچھا ایسی ناشکری کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تو جیسے تم تھے ویسے ہو جاؤ۔ تو اس کے اونٹنیاں سب ادھر مر گئے، کوئی وبائی بیماری آ گئی اور وہ بیماری لگ کے سب مر گئے، اور ان جیسا تھا ویسا ہی داغدار اور بیمار ہو گیا۔ اب فرشتہ وہاں سے نکل کر کے گنجے کے پاس گیا،
گنجے کو بھی ایسی بولا، میں مسافر ہوں اور غریب آدمی ہوں، رستے میں سامان سفر سب ختم ہو گیا، آپ ایک بیل دے دیجئے مجھے، میرا کام بن جائے گا، بیچ لوں گا، کچھ بھی کروں گا، کسی طرح گھر پہنچ جاؤں گا، اتنا سارا تو آپ کے پاس ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے کہاں سے دیا؟ یہ تو ہمارے باپ دادا سے مجھے ملتے ہوئے آیا ہے، ان کی میراث ہے، مجھے ملا ہے، اور میرے خرچے بہت ہیں، میں آپ کو کہاں سے اتنا بڑا ایک بیل دے دوں گا؟ چلیے جائیے یہاں سے نکلیے۔ تو اس نے کہا کہ شاید میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پہلے گنجے تھے نا، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، اللہ نے کرم کر کے آپ کی آنکھیں اپنے فرشتوں کو بھیج کے درست کرائی تھیں، آپ کا سر کے بال درست کرائے تھے، اور آپ کے گنجا پن دور کیا، اور آپ کو اتنا مال دیا، اب آپ اللہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دینا بھی نہیں چاہتے۔ تو کہنے لگا میں اللہ نے کب دیا؟ یہ تو میرے باپ داداؤں سے آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو نا تو تم پہلے جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ تو اس کے بھی سب جانور مر گئے، اور سب ایک ایک کر کے ختم ہو گیا مال، اور پھر گنجے کا گنجا ہو گیا، سب بال جھڑ گئے، اور اس کے بعد روتے بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر واپس اس کی جگہ پہ لے آئے۔ اب یہاں سے فرشتہ نکلا، آگے بڑھا، اس نے جا کر کے اندھے سے کہا کہ بھائی ایک مسافر آدمی ہے اور مال سب ختم ہو گیا ہے، اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے نا، مجھے بھی ایک آدھ بکری دے دیجئے، اس میں سے میں کچھ اپنا گھر پہنچنے کا راستہ بنا لیتا ہوں، کچھ سامان کر لیتا ہوں۔ کہنے لگا بابا میں اندھا تھا اور میں غریب آدمی تھا، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اور میرے اللہ نے اتنا سارا مال دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بابا مسافر تجھے کتنا چاہیے اس میں سے خوشی سے لے لے، میں دیکھوں گا بھی نہیں، میں گنوں گا بھی نہیں کہ تو کتنا لے رہا ہے، جتنا لینا ہے لے لے، میرے اللہ نے اب دیا ہے پھر دے گا میرا اللہ، آپ کو جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، خوشی سے لے جاؤ۔ تب فرشتے نے کہا ہم نہ مسافر ہیں نہ ہم کو ضرورت ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آئے تھے آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے، اور پھر آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا جاؤ امتحان لو میرے بندوں کا، میرے بندے مجھے بھول گئے یا میرے بندوں نے میرا احسان یاد رکھا۔ تو دو تو فیل ہو گئے بھائی، اور اپنے واپس برائی میں چلے گئے اور واپس غریبی بھی چلے گئے، اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا کہا سب مال کو، اور خوش دلی سے غریب کے لیے سخاوت پیش کی۔ تو ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بندے اللہ کے شکر گزار ہیں یا نا شکرے ہیں، لہٰذا سب مال اپنے پاس رکھو، اپنی خوبصورتی بھی رکھو، اپنی جوانی بھی رکھو، اپنا مال بھی رکھو، اللہ کو بھی نہیں چاہیے، ہم کو بھی نہیں چاہیے، اللہ تو بہت بے نیاز ہے۔ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سنائی، اور سنا کر یہ کہا کہ فرشتے نے خبر دی، دو بندوں سے اللہ خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اور ایک بندے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو گئے۔ یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ کہانی ہے، وہ سچی کہانی ہے جو سچے نبی کی زبان سے صحابہ کرام تک پہنچی، اور صحابہ کرام سے محدثین تک پہنچی۔ اور ہمارے محدثین مطلب وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو چھان پٹک کر بالکل کلیئر کر کے آپ کی باتوں کی حفاظت کیے ہیں، ان کو محدثین کہتے ہیں۔ محدثین میں سب سے بڑے جن کو ساری دنیا جانتی مانتی ہے، ان کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کہلاتی ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس لیے بالکل سچی، بالکل پکی کہانی ہے۔ یہ کہانی سے آپ کیا سیکھے؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں میرے پیارے بچوں، غور سے سنو۔ پہلی بات اس کہانی سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بیماری، مصیبت، پریشانی، غریبی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہ چاہیں تو ہماری بیماری ختم، اللہ چاہیں تو ہماری غریبی ختم،
اللہ چاہیں تو ہماری ہر مصیبت ختم۔ اس لیے پاک پروردگار پہ بھروسہ رکھنا، ان کے علاوہ کسی اور پہ کوئی بھروسہ نہیں رکھنا، تدبیر کرنا، کوشش کرنا، لیکن ہوتا اللہ کے فیصلوں سے ہے، اس کا یقین اپنے دل میں رکھ کے اللہ پہ نظر رکھنا، غیر اللہ پہ کبھی نظر نہیں کرنا، اللہ پہ نظر رکھنا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، ابو سے بولو، لیکن اس سے پہلے اللہ سے بولو، نماز پڑھ کے یا خالی دو ہاتھ اٹھا کے بولو، اللہ پاک میں ایک چیز چاہ رہی ہوں، میں ایک چیز چاہ رہا ہوں، مجھے دیجئے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سے بولو، اللہ سے پہلے بولو، اللہ سے بولنا سیکھ لو، اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ امی ابو بھائی بہن سے مانگنے والوں کو مل بھی سکتا ہے، نہیں مل بھی سکتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والے کو نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگنے والے کو ضرور ملتا ہے۔ کیسا کیسا ملتا ہے ہم آپ کو پھر کبھی بتائیں گے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو بیماری آتی اللہ کی طرف سے ہے، جاتی اللہ کی طرف سے ہے۔ مصیبتیں آتی اللہ کی طرف سے ہیں، جاتی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات اس کہانی میں ہم کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہم کو ان نعمتوں کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ہو، حسن کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اچھا پڑھنا آنے کی نعمت ہو، اچھا لکھنے آنے کی نعمت ہو، اور کلاس میں فرسٹ آتے ہوں، اور ذہین ہوں، یا اخلاق اچھے ہوں، کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے نا، ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنے پاس اس کو کمانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں، اللہ دیتے ہیں تو ملتا ہے۔ اس لیے غرور نہیں کرنا، شکر ادا کرنا، ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ تیسری بات یہ ہے پیارے بچوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی حاجت مند آئے اور ہم کو اپنی تکلیف اور دکھ سنائے تو کسی کی بھی بھپتا سننے کے بعد اللہ نے ہم کو جو بھی دیا ہے اس میں سے اس کی مدد کر دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کی پوری مدد کر سکیں، جتنی کر سکیں کرنا، پر کبھی بھی محتاج کو، غریب کو ہم مایوس نہیں کرنا اور ذلیل ہونے نہیں دینا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ویسے وقت میں بہت خلوص سے عزت کے ساتھ ان کو منع کرنا کہ بھائی اس وقت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مانگتا ہوتا تو فوراً دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تو آپ کہتے تھے دیکھو بھائی اب تو نہیں ہے، پھر کبھی ہوگا تو انشاءاللہ ضرور دیں گے، یہ کہتے تھے۔ مگر کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، نہیں کیا کہا کبھی بھی۔ تو ہم بھی حاجت مندوں کی مدد کرنا، اللہ دیتا ہے، ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں بندہ بندے کی مدد کر رہا ہے، میں خدا ہوں اس کی اور مدد کروں گا، تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ دونوں نے اللہ کے مال میں بخل کیا نا، اللہ کے مال میں کنجوسی کرے، اللہ کے مال میں جھوٹ بولے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نعمت نہیں بولے، تو محروم ہو گئے۔ تو کبھی بھی مار آ سکتی اللہ کی، اپنے اوپر بھی مار پڑ سکتی، کبھی ایسا نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بات بولنا اور ہر نعمت کو اللہ کی نعمت کہنا۔ اور چوتھی بات ہم کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہانی کے اندر کہ اپنی سابقہ حالت کو کبھی نہیں بھولنا، اپنے پرانے حالات کو یاد رکھنا، ہم پہلے کیسے تھے، اللہ نے کیا سے کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اچھے حالات کو بدلا ہے تو صبر سے کام لینا اور یاد رکھنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برے حالات سے اچھے حالات میں بدلا ہے تو برے حالات کو یاد رکھنا اور شکر کرتے رہنا، کبھی بھی صبر شکر کے باہر نہیں نکلنا، اسی کے اندر رہنا۔ اور پانچویں بات یہ ہے میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ ہم کو کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ تو اگر اللہ پاک چاہتے تو وہ جو ہم سے مانگنے آیا ہے نا اس کو دے دیتے، اور اس کو دے کر ہمیں اس کے پاس منگنے بھی جا دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہمیں عطا کر کے اس کو ہمارے پاس لینے کے لیے بھیجا، تو ہماری عزت بڑھانا چاہا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کسی کو زیادہ دے کر اس کی عزت بڑھانا چاہا، اس کو اجر دینا چاہا، اس سے پیار کرنا چاہا، اس کے اندر اپنی صفتیں دیکھنا چاہا، تو اس وجہ سے ہمیں
کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آنے والا محتاج ہے، اس کا بھی اللہ وہی ہے جس نے ہمیں دیا ہے۔ اگر وہ ہم کو چھین لے، اس کو دے دے، تو ہم محتاج ہو کے دوسروں کے پاس مانگنے جائیں گے۔ اس لیے جو ہمارے پاس مانگنے آئے اس کو عزت دو، اور اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اس میں سے ہمیں دے دینا چاہیے اور عطا کر دینا چاہیے۔ تو بس یہ چند باتیں ہم نے آپ کے اس مختصر سے پروگرام میں بتائی ہیں۔ ایک کہانی، بالکل سچی کہانی، پیارے آقا کی زبانی آپ کو سنائی ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور اپنے دل میں بٹھا لیں گے، اور اس سے اپنے کو جو سبق ملے، جو لیسنس ملے، ان سبقوں کو یاد رکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کو برتیں گے، اس پر عمل کر کے بتائیں گے اللہ کو۔ اور جیسے اللہ نے وہ تیسرے سے، وہ اندھے سے بہت خوشی کا اظہار کیا نا، ہم سے بھی اللہ خوش ہو، اور جیسے وہ دونوں سے ناراض ہو گیا، ایسا کبھی ہم نہ ہو، کام نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ ہمارے پیارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ سے مانگو، دینے والا وہی ہے۔ اللہ سے اخلاق مانگو، اللہ سے نعمتیں مانگو، اللہ سے اپنے ماں باپ کی صحت مانگو، ان کے لیے ان کے مال میں برکت مانگو، مانگتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں کو قبول کرے گا اور فرمائے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بندے، میری چھوٹی چھوٹی بندیاں مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں کیوں نہ دوں؟ اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔